السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کا ایک اور اتحادی میدان میں آ گیا۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں حوثیوں کی جانب سے پہلی بار اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کی اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی ہے۔ خطرہ بھانپتے ہی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ حوثیوں کی جانب سے یہ میزائل جنوبی اسرائیل کی طرف داغا گیا، جس کے بعد بیرشیبا اور قریبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ علاقے میں خطرے کے امکان کے حوالے سے ابتدائی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ حملے سے ہلاکتوں یا نقصانات کی کوئی فوری اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اسرائیل کے سر پر جنگی جنون سوار امریکہ کی بھی سننے کو تیار نہیں۔ صہیونی فوج نے ایران کی سول نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ تہران میں رہائشی عمارت کو بھی ہدف بنایا اور اس کے علاوہ یونیورسٹی پر بھی بمباری کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کے ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے امریکہ کے ساتھ رابطے سے ہوئے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں تازہ کارروائی تہران میں کی گئی۔ تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے، تاہم نقصان کی تفصیلات سامنے نہ آ سکیں۔ امریکی اور صہیونی اتحاد کی جارحیت پر ایران نے جیسے کو تیسا دیا۔ اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں ایران کی جانب سے بڑے دعوے سامنے آئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیل نے سول نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا، اب نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں سے ایران ڈرا نہیں، ڈٹا رہا۔ اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی، تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایک شخص کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ حملے الشویخ بندرگاہ پر کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، جبکہ 3 میں آگ لگ گئی۔ دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں ریفیولنگ اور ایئر سپورٹ فلیٹ کو ہدف بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب ایران کے ایروسپیس سربراہ جنرل ماجد موسوی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ اس پر آنکھ کے بدلے آنکھ والی بات نہیں چلے گی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے حملوں کے مقامات کو رپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق حملوں کے مقامات کی معلومات پھیلانے سے قانونی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق بڑی پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ بات چیت 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا، جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا، امن مذاکرات سے متعلق کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ امریکی اور صہیونی فورسز کی جارحیت، ایران کے جوابی وار سے خطے کی بگڑتی صورتحال، ایسے میں امن کے امکانات کی امید پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز پزشکیان گفتگو 1 گھنٹے طویل رہی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں، خصوصاً گزشتہ روز شہری تنصیبات پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی اور ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ یقین دلایا کہ مشکل صورتحال میں پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے امریکہ، برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا، جن کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے امن اقدامات کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کم کرنے کا مؤثر راستہ نکلے گا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا اور ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے متحرک ہے۔ امریکی اخبار نے اعتراف کر لیا، دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان بھرپور کاوشیں کر رہا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ بھی جلد اسلام آباد میں بڑی ملاقات کی پیشگوئی کر گئے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت سے پیدا کشیدگی، ایران کی کارروائیاں اور مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر اسلام آباد میں تبادلہ خیال ہوگا۔ وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر، ترکیہ اور سعودی وزراء خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 4 فریقی وزارتی اجلاس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ یہ دورہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے، مشرق وسطی میں امن کے فروغ اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اس موقع پر وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ یہ پیش رفت ریاض میں منعقدہ مشاورتی اجلاس کے بعد سامنے آئی، جہاں پاکستان سمیت 4 ممالک نے خطے کی صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے ایک ممکنہ ثالث کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل پشاور زلمی کی راولپنڈی کو 5 وکٹوں سے شکست۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 215 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا ہے۔ فاتح ٹیم کے محمد حارث 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ہیں۔ کپتان بابر اعظم نے 39، عبدالصمد نے 33 اور کوشل پریرا نے 31 رنز اسکور کیے۔ اننگز کے آخری حصے میں مائیکل بریسویل نے 17 بالز پر انتہائی اہم 35 رنز بنائے۔ عامر جمال نے 9 بالز پر 17 رنز کا ہنسا دیا ہے۔ پی ایس ایل پشاور زلمی کی راولپنڈی کو شکست، 215 رنز کا ہدف پشاور زلمی نے حاصل کر لیا ہے۔ فاتح ٹیم کے محمد حارث 47 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ہیں۔ کپتان بابر اعظم نے 39، عبدالصمد نے 33 اور کوشل پریرا نے 31 رنز اسکور کیے۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ ایران سے متعلق امریکی صدر نے ایک بار پھر بلند و بانگ دعوے کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے انہیں تیل بردار جہاز بھیجے جا رہے ہیں جو کہ خیر سگالی کا نشانہ ہیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے لیے آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح بھی استعمال کی اور فوری معذرت کر لی۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران میں زمینی کارروائی کا امکان رد کر دیا۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ مہینوں نہیں بلکہ چند ہفتوں تک جاری رہے گی۔ فرانس میں میڈیا سے گفتگو میں فوجی مقاصد حاصل کرنے کے باوجود آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ایک فوری چیلنج بن سکتا ہے۔ دوسری جانب نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو جھاڑ پھیلا دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو سے جے ڈی وینس کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنگ کو آسان قرار دے کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروایا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس گفتگو میں خاصا تناؤ دیکھا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں ڈاکٹرز نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں 2 خواتین کے زچگی کے آپریشن کے دوران ڈاکٹرز نے ویڈیو بنائی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کی ویڈیو اور ڈاکٹرز کی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر عوام غم و غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے ڈاکٹرز اور طب کے شعبے سے وابستہ افراد کے رویے پر شدید تنقید کی۔ اسپتال انتظامیہ نے نمائشی اقدامات کے طور پر 4 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹروں کے مقابلے کی ویڈیو وائرل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔